बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था। उस वक़्त साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कुर्सी इंसाफ पर बैठे हुए थे। उनको ख़त लिखा गया था कि जो अदालती मामलात है उनमें क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एक भूचाल आया। आज एक अकलीती फैसला साकिब साहब आपसे कह सकते हैं, 3-2 के रेशो है, वो उसे इख्तलाफी नोट कहा जाता है, लेकिन ये अकलीती फैसला है। उसमें वो तमाम चीज़ें सामने रखी गई जो बंद कमरों में होता रहा, वो चीज़ें खोलकर बयान की गई हैं। और फिर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ भी दिया है। वो रिलीफ क्या दिया है वो आपके सामने रखेंगे। साकिब साहब, कश्मीर की सूरत हाल, आज 6 दिन हो गए कश्मीर में जो इंटरनेट है, मोबाइल है, लैंडलाइन नंबर है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीरी एक कौम बनकर बाहर निकले और उन्होंने इतना मजबूत, आप कह सकते हैं, एहतजाज किया। किसी तौर पर वो उनके पाँव जो है वो उनमें लग़ज़श नहीं आई। बिल आखिर जो कश्मीरियों को ताकत के ज़रिए दबाना चाहते थे वो मेज़ पर जा बैठे और कश्मीरियों के वो तमाम मतलबात मान लिए गए। इस वक्त वो आपके सामने रखेंगे। मतलबात क्या है, एलामिया उसका जारी हो चुका है, वो आपके सामने रखेंगे। साकिब साहब, हम चलते हैं जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब वाले मामले पर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी अपने उस फैसले में लिखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में वो 6 जजेस का ख़त ना आता तो ये मामलात ना होते। और आज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने भी ये बात की है। और उधर सिंध हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। ये सारा कुछ भूचाल आया, अभी तक ये भूचाल चल रहा है। ये किसी करवट बैठ क्यों नहीं रहा? एक तो जस्टिस जंगीरी के केस की अगर हम बात करें कि सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। आज सिंध हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार थे जामिया कराची के, वो पेश हुए और उनसे अदालत ने पूछा कि आप जवाब जमा आपने नहीं करवाया अभी। तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले ही नोटिस मौसूल हुआ है। तो इसमें सवाल तो ये भी बनता है कि कराची यूनिवर्सिटी जो जामिया कराची है उसने इससे कबल जो डॉक्टर रियाज थे जो सिंडिकेट के मेंबर थे सिंध हाई कोर्ट में, वहां पे जवाब जमा करा चुके थे। कौन सा नया जवाब, नई चीज, नई कोई इख्तरा आपने निकालनी है? जिनकी वीडियो भी सामने आई थी। तो जी बिल्कुल, जिन्होंने जो वो इंटरव्यू दिया था मतीउर जान साहब को, तो इख्तलाफ भी किया था इस मामले में, बल्कि लापता अगवा पता नहीं पुलिस उठा के ले गई थी अचानक। वो सारी 2 दिन पहले भी आपने इंटरव्यू किया, वो सारी चीजें आप। तो कहने का मकसद ये है कि जामिया कराची ने जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक बंदे की पूरी जो जिंदगी है उसकी जमा पूंजी जो है, उसका जाहिर सी बात है जमा पूंजी होती है ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो सारा कुछ स्टेक पे हो, तो उसका फैसला करते हुए आपने उनको नोटिस किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो अभी रजिस्ट्रार बना हूं। तो मेरे लिए ये हैरान कौन था कि एक मेजर जो इसमें पॉइंट था, पहले दिन से इस पर डिस्कशन हो रही है कि जिस बंदे की डिग्री को छेड़छाड़ आपने करना है वो आम बंदा नहीं है, वो हाई कोर्ट का जज है। और उसकी डिग्री को उठा के आपने बाहर फेंका। और अब रजिस्ट्रार साहब को सिर्फ इतना भी नहीं पता कि नोटिस हमने करना था या नहीं किया या क्या, कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नया आया हूँ। तो ये हद थी। फिर जो जज है इकबाल कलोड़ो, उन्होंने इस पे बात भी की और उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक्स पार्टी होता है कि बगैर दूसरी तरफ के सुने बगैर इस किस्म के अदालती फैसले जो है वो नहीं कायम नहीं रह सकते। अदालती फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती। क्या पता इकबाल कलोड़ो की डिग्री जाली निकल है। मतलब वो ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो भी बोलता है, जो भी जो है वो कुछ लिखता है, फिर उसके पीछे जो है वो कुछ ना कुछ चीजें इस किस्म की निकल आती हैं, किसी के रेफरेंस दायर हो जाता है। तो जस्टिस जहांगीरी का फिर उन्होंने वो जो डिग्री मनसूखी वाला मामला था, उस ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड किया है। और सस्पेंड करके फिर अब इनको कराची यूनिवर्सिटी को भी, जामिया कराची को भी और बाकी जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं उनको कहा है कि आप अपने अब जवाब जो है वो जमा करवाएं सिंध हाई कोर्ट में। अब आइंदा वक्त लिया है, जी वक्त लिया है और आइंदा तारीख पड़ेगी तो फर्दर। लेकिन एक राजा साहब, एक चीज जो मुझे लग रहा है, अगरचे बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर कि वो सिंध हाई कोर्ट की क्या कार्रवाई चल रही है, कराची यूनिवर्सिटी में क्या कार्रवाई चल रही है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक तासुर था कि शायद कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री मनसूखी वाला मामला फील्ड में हो जी। तो फिर एक आकवर्ड सी पोजीशन है कि जज अदालत भी लगा रहा है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो सकता है कुछ और सोचती।
تو میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم اب 18 کو جو سپریم جوڈیشل کونسل کا 18 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے 18 اکتوبر کو، اس میں پھر انڈیپینڈنٹ انہوں نے سوچنا ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب ایک نئی سچویشن اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھیں گے جی، اس میں جسٹس روزی خان بڑیچ بیٹھیں گے، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اپنا مائنڈ پہلے ہی اپلائی کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا میں نے بیٹھنا ہے، تو پھر نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف یہاں پر ریسنٹلی اس کی ایگزامپل موجود ہے، ان کے خلاف جب وہ آئی شکایت تو اٹھ کے انہوں نے کہا میرے خلاف میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ ادھر تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنے اس بردر جج کو روک دیا تھا جس کے خلاف، ہاں یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہ بات دھرمی کرے تو پھر تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ایک آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اختلافی نوٹ نہیں بلکہ اقلیتی فیصلہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بڑا وہ اس خط کا بھی بڑا شد و مت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اچھا چیف جسٹس جسٹس یحییٰ خان افریدی کا کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں چیزوں کا پتہ تھا اور وہ کچھ اور بیان کرتے رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد انہوں نے یہ لکھا ہے، 40 صفحے انہوں نے لکھے ہیں جی، بہت کچھ ریکارڈ پہ رکھے ہیں اور بہت لوگوں کو ایکسپوز بھی کر گئے ہیں، اور کچھ کو تو میرا خیال ہے جھوٹا بھی ثابت کیا ہے۔ شعر انہوں نے لکھے تھے، شعر پہلے ان کے مختصر فیصلے میں تھے، لیکن آج پھر اس میں بھی وہ فیصلہ موجود ہے، تو شعر ہم اپنے دیکھنے والوں کو سنا دیتے ہیں کہ وہ داغ دلوی کا یہ شعر ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں جی، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو یہ شعر لکھا ہے انہوں نے۔ ایک اور شعر بھی کلیم عاجز کا لکھا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، ایک تو انہوں نے 25 مارچ کو جو 6 ججز کا خط ہے وہ لکھا ہے جی بالکل، پھر لیکن 25 مارچ سے پہلے بہت کچھ ہو رہا تھا جو رپورٹ نہیں ہو رہا تھا میڈیا پہ، وہ مئی 2023 ہے، اس میں بھی ایک خط لکھا گیا تھا جو اس وقت کے چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب کو مداخلت کا اس میں ذکر کیا گیا تھا، مداخلت ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں، انہوں نے کہا تھا میری بات ہو گئی ہے، میری بات ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے پورا ایک سال ڈیڑھ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہا، تو اس کا ذکر اس میں جو جسٹس نعیم اختر افغان ہے انہوں نے پورا اس کا ذکر اس میں کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک تو عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو قدرے ایکسپوز کیا ہے۔ وہ کس طرح ایکسپوز کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 17 جنوری کو ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز کو بھی تعینات کیا جاتا ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے اسلام آباد کے لیے 28 یا 30 سے زائد جو ہے وہ نامنی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عامر فاروق صاحب سے پوچھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ بتائیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں، کس جو ایکسپرٹیز کے ججز موجود ہیں اور کس ایکسپرٹیز کے جو ججز چاہیے، تو انہوں نے بتایا 17,000 کیس پینڈنگ ہیں، ہمیں سول اور کرمنل لا ایکسپرٹس جو ججز ہیں وہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کے لیے 3 نامنی جو رکھے ہیں، نامینیشنز دی ہیں، ایک راجہ جواد عباس جو جج ہیں اسپیشل کورٹ کے، اعظم خان، اور تیسرے انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان۔ 3 ججز انہوں نے کہا کہ خود جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بھیجے۔ نعیم اختر افغان صاحب لکھتے ہیں کہ راجہ جواد عباس صاحب پہ پہلے ووٹنگ ہوتی ہے، 7 ووٹ پڑتے ہیں، عامر فاروق صاحب ووٹ نہیں دیتے، خود ہی نامینیٹ کیا سے ووٹ نہیں دیتے، اور اپنی لوئر جوڈیشری کے ووٹ نہیں دیتے، تو دوسری دفعہ پھر ان پہ ووٹ ہوتی ہے، 7 ووٹ پڑتے ہیں، عامر فاروق صاحب ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ انہوں نے ایکسپوز کیا ہے۔ پھر ایک اور دفعہ ایک اور پوائنٹ سے ایکسپوز کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ راجہ جواد عباس بلوچستان کی جو جوڈیشری سے آئے سے مطلب بلوچستان کے کوٹے پہ ان کو آپ جج بنا سکتے تھے۔ پھر ایک عدنان بشارت نام کے ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے، انہوں نے کہا یہ 2 لوگ تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا معاملہ جوڈیشل کمیشن میں تھا، تو جو عدنان بشارت ہیں ان کو پہلے دفعہ جب ووٹنگ ہوئی تو 2 ووٹ پڑے، دوسری دفعہ ووٹنگ ہوئی تو 2 ووٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے جج جو ہے وہ 17 جنوری کو آپ نے لگائے نہیں ہیں، پھر 28 جنوری کو آپ نے کہا جی بلوچستان سے بھی لینا ہے، ہم نے سندھ سے بھی لینا ہے، لاہور سے پنجاب سے بھی لینا ہے، تو انہوں نے اس لحاظ سے حکومت کو ایکسپوز کیا ہے، جوڈیشل کمیشن کو ایکسپوز کیا ہے، اعظم نذیر تارڑ کو ایکسپوز کیا ہے، اٹارنی جنرل کو ایکسپوز کیا ہے
کہ وہ اٹارنی جنرل جو 28 جنوری کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ 17 جنوری کو ووٹ نہیں دے رہا بلوچستان کے جج کو، وہ جسٹس محمد آصف کو اٹھا کے لے، تو یہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب 3 پوائنٹس، انہوں نے کہا کہ سینئرٹی جو ہے وہ کیا ہوگی، حلف وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اور تیسری بات یہ ٹرانسفر ججز جو ہے وہ مستقل ہوں گے یا عارضی۔ ان تینوں کے حوالے سے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اندھیرے میں رکھا، ان کی کنسنٹ کے بغیر، مطلب حکومت نے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اندھیرے میں رکھا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب ان کو دیکھیں حکومت نے اندھیرے میں رکھ لیا۔ صاحب اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں آپ کہ ایک پورے صوبے کی ہائی کورٹ، مطلب پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ وہ چلا رہی ہیں، سندھ کی سندھ والے چلا رہے ہیں، اسلام آباد کی ہائی کورٹ اسلام آباد والے چلا رہے ہیں، بلوچستان کی ہائی کورٹ بلوچستان والے چلا رہے ہیں، اور یہاں پر چیف جسٹس پاکستان چلا رہے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں رکھا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہاں لا رہے ہیں جج لا رہے ہیں، اور ان کی سینیارٹی یہ ہوگی، ان کو حلف نہیں لینا پڑے گا، وہ مستقل ہوں گے۔ تو پھر پھڈا یہ ہوا کہ یہاں تو چیف جسٹس صاحب نے پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 28 جنوری سے 1 فروری تک 5 دنوں میں یہ سارا پروسیس انہوں نے مکمل کر ادھیڑ کے رکھ دیا، سارا پروسیس۔ مطلب چیف جو ایک میں بتاؤں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لا منسٹری مطلب اسلام آباد سے ایک خط لکھتی ہے، اور اس خط میں ان کو کہتی ہے کہ آپ کی کنسنٹ چاہیے، تو آپ اندازہ لگائیں یہاں سے خط جاتا ہے، یا ظاہر سی بات ہے لاہور ہوں گے یا جہاں پہ بھی، نہیں لاہور سے ظاہر ہے، وہاں خط جاتا ہے، وہ واپس بھیجتے ہیں سیم ڈے۔ کیا ہی بات ہے جی، یہاں سے لاہور خط جاتا ہے جی سیم ڈے، اور عام اگر بھیجے تو وہ خط 24 گھنٹے میں ڈیلیور ہوتا ہے، لیکن ان کا سیم ڈے واپس آتا ہے۔ تو اس طرح بہت کچھ ہوا 28 جنوری سے لے کر 1 فروری انہوں کا سارا پروسیس مکمل کیا۔ یحییٰ آفریدی صاحب بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے ثاقب بشیر صاحب، میں اس بات پر بڑا حیران ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ اندھیرے میں رکھا گیا، چیف جسٹس پاکستان یہاں ہمیں بتاتے ہیں جب IMF والا وفد آتا ہے، اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سینیٹی کی بھی باتیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ کیا ساری سچویشن تھی؟ اور پھر جو یہاں سے صدر پاکستان، جس طرح انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے جو کچھ کیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا، بات جلدی میں کیا گیا، تو یہ پر یہاں پر تو چیف جسٹس پاکستان کچھ اور بتاتے رہے ہمیں۔ بس جو مجھے لگتا ہے بظاہر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ظاہراً کچھ اور ہیں اور اندر خانے وہ کچھ اور ہیں، ان کے جو ایکٹس ہیں، ان کا جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں، اس سے یہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے۔ پھر 10 فروری کو کیا ہوا؟ 10 فروری سے پہلے آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز نے بھی لیٹر لکھا کہ یہ اجلاس ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں عامر فاروق کی حد تک۔ تو اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ سینیئرٹی باٹم سے ہوگی، یہ عارضی ٹرانسفر ہی ہوگی، یہ وہ۔ وہیں پہ اٹارنی جنرل نے ان کو جواب دیا یہ ٹرانسفر بھی مستقل ہے، سینیئرٹی بھی ٹاپ پہ ہے، اور حلف بھی ان کو جو نہیں لینا پڑے گا۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب پہ دیکھتے رہیں، یہ بات درست ہے، جیسے یحییٰ آفریدی نے ہمیں بھی بتایا تھا اس پریس جو ہمیں IMF وفد کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ یہ جسٹس جو ڈوگر صاحب ہے، سرفراز ڈوگر صاحب، یہ تو کسی معاملے میں نہیں آتے، یہ تو بالکل جونیئر۔ اچھا پھر وہ بظاہر جیسے ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر کچھ کرتے ہیں، اندر خانے وہ کچھ ہوتے ہیں، یہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں وہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، وہ ساری کہانی کے کیا کیا اس میں معاملہ ہے، کیا کیا جس طرح بھی ہوا۔ ابھی جس طرح جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، اب یہ بھی دیکھیں ستم ظریفی جی، ثاقب صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی خط کا ذکر کیا اپنے فیصلے میں کہ جی وہ، اور آج جسٹس نعیم اختر خان صاحب نے بھی خط کا ذکر کیا کہ اگر یہ ہو جاتا تو وہ یہ تبادلے وغیرہ نہ ہوتے، وہ تو قالین کے نیچے ہی پڑا ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو چیف جسٹس بنے ہوئے سال ہو گیا، وہ خط کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں اس خط کا کوئی پتہ نہیں، نہ وہ کوئی ٹیک اپ ہوا، نہ اس کی سماعت ہوئی، نہ کچھ یہ معاملہ۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ انہوں نے بدنیتی پر مبنی قرار دیا، ان کا پبلک انٹرسٹ نہیں تھا یہ، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو جو ہے وہ چیف جسٹس بننے سے روکنے، اور جو یہاں کی جوڈیشری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر قابو پانے کے لیے وہ آزاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں آزاد جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے جلد بازی میں سارا کچھ کیا گیا، اور جس طرح کیا گیا اس میں ایون یہ صدر پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن کیا تھا اسے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا، کیونکہ جسٹس نعیم اختر خان کہتے ہیں کہ وہ
आइन से बालातर है सारा, आइन के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ये उनका कहना था। आगे बढ़ते हैं जी। साकिब साहब, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर जो लोग मुतअद्दिद शहीद हुए, किसने शहीद किए? आरिफ उर्फी साहब 20 साल से जियो के साथ वो वहाँ से नुमाइंदा हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं बतौर जियो रिपोर्टर। मैं उनकी एक वीडियो सुनाता हूँ आपको कि जो उन्होंने एजाज सैयद साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद है, फील्ड में है, उनकी वीडियो पहले सुने कि उन्होंने क्या कहा कि उन लोगों को किसने गोलियां मारी। ये सुने, फिर आगे बढ़ते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सर अब तक जो, चूंकि मैं खुद फील्ड में हूं, तो जो पुलिस ने किसी भी सूरत में पुलिस के ऊपर जो आवाम की तरफ से फायर नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है, हमने देखा है कि जो यहाँ से हमारी इस्लामाबाद से पुलिस गई है या एफसी जो गई है, उसका मकामी पुलिस के साथ बहुत ज्यादा तलखियां हुई हैं, झगड़े हुए हैं कि क्योंकि मकामी पुलिस लोगों के ऊपर फायर खोलने के हक में नहीं थी। और लगता ऐसा था कि वहां पे जो पुलिस आई है, पंजाब की पुलिस है या नीली वर्दी वाले, हम उतना ज्यादा नहीं पहचानते हैं वो इस्लामाबाद की पुलिस है या एफसी है, तो वो जो लोग हैं वो लगता है कि आजाद कश्मीर के जो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो चूंकि मजिस्ट्रेट के हुक्म से फायर होता है, उस मजिस्ट्रेट के ताबे नहीं थे, उनको कोई और हुक्म दे रहा था। और हम लोग इसको मजाक में ये कहा करते हैं कि ये है तो हमारी हिफाजत की आई हुई पुलिस है, लेकिन ये हमारे नहीं, किसी और के हुक्म से आई है और किसी और के हुक्म से अमल कर रही है। तो वो उनके दरमियान में क्लैशेस हुए हैं। और अभी तक जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनका ये भी मुतालबा है कि जो पुलिस वाले जिनको गोलियां लगी हैं, तो उनका पोस्टमार्टम किया जाए और गैर जानिबदार, यानी पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम ना करें, कि गैर जानिबदार पार्टी उसकी पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे कि वो जो उनको गोलियां लगी हैं वो किसकी गन से शायद जो है ना वो फायर हुई हैं, और उसका फॉरेंसिक किया जाए कि वो जो गोलियां और कौन सी गन की थी और क्या उस गन से वो गोलियां चली हैं या नहीं चली। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि इसको बाकायदा मुकदमा किया जाए। ये साकिब साहब, आरिफ उर्फी साहब ने आज़ाद सैयद साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात की, जियो के साथ वो पिछले 20 से 25 साल से वो मुजफ्फराबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अच्छा साकिब साहब आपको बताते हैं, बतौर कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर जो पुलिस है वो किसी पर फायरिंग करती है, किसी को पकड़ती है या जो कुछ भी होता है, वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर कश्मीर की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जब मजिस्ट्रेट कहता है, आरिफ उर्फी साहब यही बता रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट कहता है तो उसके बाद वो फायर करते हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट फायर नहीं मारते, वो कहीं टांगों पर, कहीं आगे पीछे, कि चले वो डर जाए, बंदा जख्मी हो जाए, उसके बाद ये सारा अमल होता है। लेकिन आरिफ उर्फी साहब बता रहे हैं कि जब वो नीली वर्दी वाले कहते हैं कि जी वो हमें पता नहीं है कि वो इस्लामाबाद पुलिस है या किसी और कोई मामला है या कुछ और बात है, वो ये कह रहे हैं कि जब ये पंजाब पुलिस और ये गए वहाँ पर कश्मीर में, तो इनकी वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर पुलिस थी उनके साथ क्लैशेस पैदा हुए। क्लैशेस किस बात के थे कि आज़ाद कश्मीर पुलिस दायरा मजिस्ट्रेट के ताबे है और ये मजिस्ट्रेट के ताबे नहीं थे वहाँ जाकर। और फिर उसके बाद इनका कहना है बतौर के वहाँ पर गोलियां जो चली हैं वो शायद ये किसी और के हुक्म के ताबे थे और इनकी तरफ से वहाँ गोलियां चली हैं। और अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपने मुतालबात रखे थे उनके सामने, अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात है साकिब साहब, लोग ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का जो हुकूमत गिराने के हवाले से, अवामी एक्शन कमेटी का हुकूमत गिराने के हवाले से मुतालबा बिल्कुल नहीं था, उनकी मांग ही नहीं थी कश्मीर के आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को गिराया जाए। हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी, हुकूमत वैसे गिर जाए, उनका किसी सूरत ये मांग नहीं थी। अगर मांग होती तो जिस दिन वहाँ पर वो जनाजे पड़ेंगे, वो कश्मीरी जो शहीद हुए थे उनके, तो वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, पार्लियामेंट सामने थी, वो वहाँ जब पर 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग चले जाते तो कौन था उनको रोकने वाला? कोई नहीं था। उनकी ये मांग नहीं थी, उनकी और मांगे थी। और बिल आखिर जो ये चाहते थे कि जी कश्मीरियों को हम ताकत के जरिए दबाएंगे, बल्कि कुछ हमारे हल्के कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें मुक्ति बानी से भी तशवीर दी गई, ये कहा गया जी कि इनको हम ताकत से दबाएंगे। तो वो मुज़ाकरात की मेज़ और कश्मीरियों के ऑलमोस्ट तमाम मुतालबात जो है वो माने जा चुके हैं, उसका अलामिया भी जारी हो जाएगा। एक बात जो है वो साकिब साहब, ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है ना, लोग कहते हैं यहाँ पर भी एक कल झूठ बोला गया। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वज़ीर ममलकत वो स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने झूठ बोला जी। उन्होंने क्या झूठ बोला? आपको पता है कि इस्लामाबाद जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है उसके अंदर घुसकर लोगों को मारा गया, सहाफ़ियों को मारा गया। उन्होंने झूठ बोला जी कि वहाँ अवामी एक्शन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था।
عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ کوئی صدر ہے، نہ کوئی وائس چیئرمین ہے، نہ چیئرمین ہے، نہ جنرل سیکرٹری ہے، ان کا اس طرح کا سٹرکچر ہی نہیں ہے۔ ثاقب صاحب انہوں نے وہ یونین کونسل لیول سے وہ اس کا سٹرکچر کھڑا کیا ہے، پھر وہ تحصیل سطح پر جاتا ہے، پھر وہ ضلع سطح پر جاتا ہے، اور پھر پورے کشمیر میں اس کمیٹی کے عوامی ایکشن کمیٹی کے 22 کور ممبران ہیں، 32 ہے، اور کسی کو کوئی اختیارات کے حوالے سے کوئی نہیں ہے جی یہ فلانا ہے، یہ فلانا، اس کے پاس اختیار زیادہ ہے، نہیں، اختیارات سب کے برابر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوٹلی کے ہیں نا، یا میں کوٹلی کا ہوں، میں ممبر ہوں، وہاں پر میرا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو میں جناب اس عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے رکھوں گا، عوامی ایکشن کمیٹی یہ کرے گی کہ حکومت کے سامنے معاملہ رکھے گی، حل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو باقی جو 32-31 لوگ ہیں ممبران، وہ اس کوٹلی والے ممبر کے پشت پر کھڑے ہو جائیں گے، اور سارا پھر وہ معاملہ اس طرح۔ یہ سریحن یہاں پر کل جھوٹ بولا گیا طلال چودھری صاحب کی طرف سے، یہ وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے یہاں پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر۔ آج 6 دن ہو گئے ثاقب صاحب، آزاد کشمیر کا نیٹ بند ہوئے، آزاد کشمیر کے موبائل بند ہوئے، لینڈ لائن ساری بند ہوئے۔ یہ وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے جو اپنے پیاروں سے بات نہیں کر رہے تھے، جو ان کی خیر و عافیت ان کو نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے سر 6 دن ہو گئے ثاقب صاحب اپنی ماں سے بات کی ہوئے۔ سہیل رشید صاحب کے والد صاحب کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، ان کے والد صاحب کا وہاں پر کوئی معاملہ ہوا، انہیں پتہ نہیں ہے جناب کہ ان کے والد صاحب کا آپریشن ہوا، کس حالت میں ہے کس میں نہیں ہے۔ یہ لوگ باہر تھے، جو اس میں ریڈی والے بھی تھے، اس میں ملازمت کرنے والے بھی تھے، اس میں وکلاء بھی تھے، ہر طبقہ فکر تھا، اور وہاں پر جا کر جھوٹ بولا گیا جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے راجہ صاحب میں تو صرف 2 باتیں کروں گا۔ ایک تو کشمیر میں جو شہادتیں ہوئیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کا اثر، غلط فیصلوں کا اثر۔ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ وہاں جا کر یہ کچھ ایسا ہوگا۔ دوسرا، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی وہاں معصوم شہری گولیوں کا نشانہ بنے ہیں یا پولیس والے بنے ہیں تو یہ گولیاں کہاں سے آئیں، کس نے آرڈر کیا؟ ڈیفینیٹلی کسی نے آرڈر کیا ہوگا، کیوں آرڈر کیا، اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی تحریک ایون پاکستان میں بھی شروع ہو، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی شروع ہو جائے تو فوری طور پر ایک مخصوص ایک پراپیگنڈا بریگیڈ کے ذریعے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ راہ سے مل گئے ہیں، یہ بھارت سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ آپ جب یہ الزامات لگاتے ہیں، مطلب یہی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، عوامی مسائل سامنے لا رہی ہے، اور خود سپیس کریٹ انہوں نے کروائی ہے۔ جو فیصلہ ساز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو جس طرح استعمال کیا گیا برے طریقے سے، جس میں عوام کی فلاح کا کوئی کام نہیں تھا، تو جب یہ سپیس بنی تو اس میں عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ لوگ آ گئے، اور ان کو یہ کہنا کہ وہ غدار ہیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ کسی راہ کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ بھارتی ایجنڈے پہ ہیں یا جو بھارتی فنڈنگ پہ چل رہے ہیں، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان منسٹر سے، ان راجہ رانا ثناءاللہ صاحب سے، طارق فضل چودھری سے یا دوسرے تیسروں سے، اب کن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بچگانہ قسم کی اور یہ فضول قسم کے الزامات لگانا چھوڑ دیں۔ وہ دور بہت پرانا تھا جب اس قسم کے الزامات آپ لگاتے تھے، لوگ مان بھی لیتے تھے۔ وہ لوگ بارہا جب کہہ چکے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی تسلط کو ہم نہیں مانتے۔ جب وہ بارہا یہ ساری چیزیں کہہ چکے ہیں تو آپ کیوں جو ہے وہ ان کو اس طرف جو ہے وہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ ثاقب صاحب عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مظفر آباد سے ممبر ہیں شوکت نواز میر، وہ متعدد بار، آج بھی ان کا ویڈیو کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں پاکستان کی، ہمارے لیے وہ ہمارا گھر ہے۔ لیکن جس طرح یہ کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے ایک سوشل میڈیا بریگیڈ کا نام لیا، میں حیران اس بات پر ہوں ثاقب صاحب کے یہاں پر ایک ٹویٹ ہو رہا تھا وائرل 2-3 دن سے، وہ خاص قسم کا ایک حکومتی نماز آپ صافی کہہ سکتے ہیں، انہیں ٹویٹ کیا جی کہ رولا کوٹ کے لوگوں نے ہندوستان سے نیٹ لے کر ٹویٹ کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں جی کہ رولا کوٹ کے لوگ یا آپ مظفر آباد کے لوگ یا ڈڈیال میرپور کے لوگ وہاں سے جو کچھ ہوتا رہا وہ دان گلی آ کر یہ کل صحیح ساتھ لگتا ہے یہاں آ کر وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی کرتے رہے، میرپور کے لوگ دینا جاتے رہے، مظفر آباد کے لوگ اوپر لوہار گلی جاتے رہے، یا پیچھے منصیرہ ہے وہاں جاتے رہے،
وہ اس مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے علاقے جس کے ساتھ جی قریب لگتے ہیں قریب لگتا وہ وہاں جاتے آپ کا جرم ہمارے میرپور کے ساتھ لگتا ہے یار، کمال ہے، وہ وہاں جا کر وہ سارا کچھ کرتے رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہندوستان سے ہم لیتے رہے جی نیٹ، بڑا انفارچونیٹ ہے، اس قسم کے الزامات نہیں لگنے چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، خاص طور پر لوگ اور میڈیا، میں سمجھتا ہوں مین اسٹریم میڈیا اس قسم کی جب ایکٹیویٹیز، پبلک ریلیز، پبلک جو سینٹیمنٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ کرتے ہیں تو یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، تو ہمارا مین اسٹریم میڈیا میرے خیال میں اس معاملے میں ارریلیونٹ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں رکتی نہیں ہیں ثاقب صاحب، جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو کہتا ہے جی کہ جیسے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے اور ثاقب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔